سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات اب حل ہونے کے قریب ہیں۔ حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، آئی ایم ایف مان گیا۔ پاکستان میں لونز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، قرضے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ شاید پاکستان لونستان بن چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو ہم نے 23 پروگرام ہم لے چکے ہیں، لیکن ان 23 پروگراموں کی اگر بات کی جائے تو ہم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہماری جو معیشت ہے ابھی تک اس طرح رن وے پہ نہیں آ رہی جیسے ہم دعوے کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جب منظور ہو گیا ہے تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط بھی یہاں سے پکڑیں گی گلا۔ ویسی بڑی مصیبت ہے، آج بھی خودکشیوں کی 2 خبریں ہمارے سامنے ہیں۔ کلائمیٹ فائنانس کی ایک فیسلٹی ہم اے ڈی بی سے بھی لے رہے ہیں، مقصد کہ جہاں 3 سے 5 لے لیں گے نا، قرضہ لینا ہم نے، وہ بھی اسی کیلنڈر ایئر کے دوران اکتوبر نومبر میں ہونے کے چانسز ہیں۔ ہر طرف سے قرضہ اور قرضہ اور قرضہ، یہ ملک قرضوں کا سوئمنگ پول بن گیا جس میں۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا ڈی نیوز میں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی نیوز۔ دوستو ایک بار پھر ہمارے پیارے بیٹے پاکستان کو ملی بھیک۔ اب ہمارے پیارے بیٹے پاکستان کے نیتاؤں کو نہیں جانا پڑے گا دبئی کے شیخوں کے پاس۔ دوستو آئی ایم ایف دوارا دیا گیا پیسہ کیا کام آئے گا ان کے؟ کیا آئی ایم ایف دوارا دیا گیا پیسہ چھاتی پہ بم باندھ کے اڑنے کا کام آئے گا یا ترقی جیسے چھوٹے موٹے کام کرے گی پاکستان؟ آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ کیا دوستو گٹر خانے پاکستان کو بھی بھیک ملنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اس صورتحال میں عالمی ادارے ہمیشہ کی طرح بدستور کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتی ہے، آگے بھی بڑھو نا، کچھ اور بھی کرو۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، ایسے بیانات، اور اب یہ ہوتا ہوا لگ بھی رہا ہے کہ جب دیکھیں ذرا لبنان سے حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی طیاروں نے لبنان کا باقاعدہ رخ کر لیا۔ اب اسرائیلی طیاروں نے آپ کو پتہ ہے کہ کل کیا کیا، الصوب لبنان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ شدید بمباری کی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لبنان کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے بارڈر سیل کرے، اپنی ساری فلائٹ بند کرے اور حکم دے کہ nobody can leave this country. That is the only surety against that kind of genocide that Israel is doing. اور یہ سارے لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل جائیں، ان کی قیادتیں، ان کی حکومتیں، ان کے ملک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان ٹرم آف ویپن، ان ٹرم آف فنڈنگ، ان ٹرم آف مین پاور۔ امریکہ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ اتنا تڑپتے ہیں کہ 40,000 فوجی پہلے تھے، مزید اور بھیج دیے ہیں۔ 2 بیری بیڑے وہاں کھڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں 2۔ وہ بھائی آپ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نکل جانے دیں، باقیوں کو ہم قتل کریں گے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا، میسج کیا ہے؟ ہوتا ہے تو آپ ان کا داخلہ جو ہے، ان کا جو اخراج ہے اس کو روکیں جس حد تک آپ روک سکتے ہیں۔ That's the only way to stop Israel from carpet bombing of Lebanon. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کس عالمی ضمیر کا رونا روتے ہیں آپ؟ کدھر ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز؟ ایران خود ابھی بیک فٹ پہ ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو ابھی کافی وقت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بر وقت بدلہ لیں گے، بہت جلد بدلہ لیں گے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ صوبہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں، نہایت ریلائبل سورسز کہتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ امریکی میڈیا کو غور سے دیکھتے ہیں، جو ان امور کو سمجھتے ہیں، جو اس پہ دن رات غور کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، ماہرین ہیں، مثلا اس میں ایک ہمارے ہیں ہارون خواجہ صاحب۔ منصوبہ یہ ہے، پرابلم اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ فوج پاکستان کے پاس ہے جو لڑ سکتی ہے اگر کبھی ضرورت پڑی، کیونکہ انہیں بہرحال اسرائیل سے باہر نکلنا ہے۔ وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس میں بالکل واضح ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا اور اس کی آخری اور مدینہ منورہ تک جائے گا۔ اردن سے وہ کہہ چکے ہیں ہمیں سعودی عرب تک سڑک بنانے دیں، جائیدادیں وہ خرید چکے ہیں۔ امریکی شہری جو ہے وہ جائیداد خریدتا ہے تو وہ ضروری ہے اس میں کوئی اس کا مذہب کا خانہ ہو، لیکن ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی یہودی وہاں جائیداد خرید چکے ہیں اور غیر مسلموں کو حجاز میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور جو جدھر رسول اللہ نے پیشین گوئیاں کی تھی کہ جب تک بت پوجے نہیں جائیں گے عرب میں، اور پہلا مندر جو ہے وہ بن گیا ہے،
متحدہ عرب امارات میں اور سب خرافات سعودی عرب میں شروع ہو گئی ہے. پاکستان کو پیشکش کی جا سکتی ہے قرضے معاف کرنے کی. اس سے پہلے لبنان میں جو پیجرز اور واکی ٹاکیز میں جو بم دھماکے ہوئے تھے، اس کے بعد اسرائیل نے اب لبنان کا جو موبائل فون نیٹ ورک ہے اس کو ہیک کر لیا. دیکھیں کتنا تیز ہے اسرائیل ٹیکنالوجی میں، دنیا میں کتنا آگے جا چکا ہے. پیر کے روز اسرائیل نے لبنان میں جب بمباری شروع کی تو اس سے پہلے کئی موبائل فون یوزرز کو میسیجز ملے کہ تمہارا گھر ابھی کچھ دیر میں بم سے اڑا دیا جائے گا، گھر خالی کر دو. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے موبیلنک، یو فون، ٹیلینور کے میسیجز آپ کو آنا شروع ہو جائیں. تو یہ کب آ سکتے ہیں؟ جب کوئی ہیک کر لے گا تبھی آئے گا نا. الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنان کے کئی جو لوکل ریڈیو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی ہیک کر لی ہیں، اور ان کو ہیک کر کے وہ اپنے میسیجز وہاں سے شیئر کر رہا ہے. اسرائیل نے یہ جو لبنان پہ سائبر اٹیکس کیے ہیں یہ دہشت گردی ہے. اب یہ CIA کا اپنا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے جو امریکہ کا وزیر دفاع بھی رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو تو اس کو سیریس لینا چاہیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لکھ کر رکھ لیں کہ اسرائیل کی ان حرکتوں کو اگر نہ روکا گیا تو یہ مستقبل کی بہت بڑی جنگ ہوگی. یہ امریکہ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے سابق. دوسری طرف حزب اللہ نے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ تل ابیب، اسرائیل کا دل،